دوستو آج کی کہانی ہے ایک ایسے منحوس گھر کی جہاں رات کی تاریکی نے 6 زندگیوں کو نگل لیا۔ رات کے سائے میں چھپا ایک گھر جہاں وقت جیسے رک سا گیا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ایک کے بعد ایک 6 زندگیاں اچانک ختم ہو گئیں۔ لیکن یہ قتل کس نے کیا؟ قاتل کا کہنا تھا کہ وہ خود اس کا ذمہ دار نہیں بلکہ کوئی اندیکھی طاقت اس کے سر پر سوار تھی۔ لیکن اصل خوفناک کہانی تب شروع ہوئی جب ایک اور خاندان اس گھر میں رہنے کے لیے آیا۔ وہ صرف 28 دنوں میں ایسا کچھ دیکھ کر اور محسوس کر کے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ دوستو یہ سب کچھ 1974 میں شروع ہوا جب رونالڈ ڈیفیو جونیئر نے اپنے ہی خاندان کو ایک ہی رات میں ختم کر دیا۔ وہ رات اندھیرے اور خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ گھر کے مکین اپنے بستروں میں گہری نیند میں سو رہے تھے جب اچانک گولیوں کی آواز گونجی اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 لاشیں بستر پر بے حس و حرکت پڑی تھیں۔ پولیس کو جب صبح یہ لرزہ خیز واقعہ معلوم ہوا تو پورے علاقے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جب رونالڈ سے پوچھا گیا کہ یہ سب کس نے کیا تو اس کا پہلا جواب تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، کوئی اور تھا جو مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہا تھا۔ تحقیقات کے دوران پہلے تو رونالڈ نے کہا کہ گھر میں کسی اجنبی نے گھس کر سب کو مار دیا، لیکن جب پولیس نے گہرائی میں جا کر تفتیش کی تو حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ گھر کے اندر کسی بھی زبردستی گھسنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کسی بھی پڑوسی نے کوئی چیخ یا مزاحمت کی آواز نہیں سنی۔ ہر مقتول کو ایک ہی انداز میں اپنے بستر پر سوتے ہوئے قتل کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ جب رونالڈ سے سختی سے پوچھا گیا تو اس نے چونکا دینے والا اعتراف کیا، وہ آوازیں آتی تھی، وہ مجھے مجبور کر رہی تھی۔ رونالڈ کا کہنا تھا کہ ہر رات اسے کسی کی سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں اور پھر وہ رات آئی، اس نے ہتھیار اٹھایا اور اپنے ہی ماں باپ، بہنوں اور بھائیوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ لیکن سوال یہ تھا، یہ صرف ایک پاگل شخص کا وہم تھا یا واقعی اس کے گھر میں کوئی منحوس طاقت تھی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی وہ اکیلا تھا یا پھر اس گھر میں کچھ ایسا تھا جو اسے قابو میں کر چکا تھا؟ دوستو قتل کے 1 سال بعد سب کچھ معمول پر آتا دکھائی دے رہا تھا جب جارج لیڈز اور ان کا خاندان اس منحوس گھر میں منتقل ہوا۔ یہ 1975 کی بات ہے۔ لیڈز فیملی اس گھر کو اپنے خوابوں کا آشیانہ سمجھ کر یہاں آئی تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر ان کے بدترین خوابوں سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، ایک عجیب سی بو ان کو محسوس ہوئی۔ یہ کیسی بو ہے؟ یہ بدبو کسی سڑتے ہوئے گوشت کی تھی، لیکن انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنی نئی زندگی شروع کرنے لگے۔ رات کا پہلا پہر تھا، گھر میں خاموشی تھی اور پھر سیڑھیوں پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ جارج اٹھا۔ جب اس نے دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا شاید یہ اس کا وہم ہے۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا، لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ پھر ان کے ساتھ اور واقعات ہونے لگے۔ چند ہی دنوں میں عجیب و غریب واقعات تیزی سے بڑھنے لگے۔ دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے۔ رات کے اندھیرے میں کسی کی سرگوشیاں پڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ باورچی خانے کی چیزیں خود بخود گرنے لگیں۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے اچانک کوئی ان کی چادریں کھینچنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ جارج چیخنے لگا، لیکن سب سے خوفناک واقعہ ابھی باقی تھا۔ جب نظر نہ آنے والا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو۔ 23ویں رات تھی۔ جارج کو محسوس ہوا کہ کوئی ان پر نظریں گاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ وہ اٹھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ انہوں نے دروازے کی طرف نظر دوڑائی۔
اور پھر وہاں کوئی کھڑا تھا۔ جارج نے پوچھا، کون ہو تم؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ جارج نے لائٹ جلائی لیکن سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ گھر منحوس ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، جارج نے اپنی وائف کو کہا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو، یہ لیڈس فیملی کی اس گھر میں آخری رات تھی، وہ رات جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ گھر کی دیواروں سے خون کے دھبے بہنے لگے، فرش پر کسی کے بھاگنے کی آوازیں سنائی دینے لگی، کمرے کے اندر فرنیچر خود بخود ہلنے لگا، اور پھر وہ چیز نظر آئی، ایک سایہ، سرخ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جارج، کیتھی اور ان کے بچے بھاگ نکلے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بغیر پیچھے دیکھے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل گئے۔ دوستو، آج بھی یہ مکان پر اسرار کہانیوں کا مرکز ہے۔ کیا واقعی یہ مکان آسیب زدہ تھا؟ کیا رونالڈ ڈیفیو کے قتل کا تعلق اس جگہ کی نحوست سے تھا؟ اور کیا آج بھی وہاں کچھ موجود ہے؟ کیا تم میں ہمت ہے کہ اس منحوس گھر کی حقیقت کو خود جا کر دیکھو؟ جب پیرانارمل ریسرچرز نے اس گھر کی جان بین کی تو جو تصاویر اور شواہد سامنے آئے وہ عام انسان کے بس سے باہر تھے۔ ایک تصویر میں ایک بچے کا سایہ نظر آ رہا تھا جو بالکل اسی بچے سے ملتا تھا جسے رونالڈ نے قتل کیا تھا۔ آج بھی یہ مکان پر اسرار کہانیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اب وہاں کچھ نہیں، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ آج بھی وہاں جانے والوں کو ایک پرانی سرگوشی سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے، یہ میرا گھر ہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ مکان آسیب زدہ تھا؟ کیا کوئی اندیکھی طاقت رونالڈ ڈیفیو کے ذہن کو قابو میں لے چکی تھی؟ اور کیا آج بھی یہ گھر کسی اور کی نظر کا منتظر ہے؟ کیا آپ میں ہمت ہے کہ اس گھر کی حقیقت کو خود جا کر دیکھیں؟